اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ وسلم۔ سرکار عبد قرار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کی حیات طیبہ کا ہر گوشہ ہمارے لیے نمونہ عمل ہے۔ خالق کائنات نے قرآن مجید برہان رشید کے اندر سورۃ احزاب کی آیت نمبر 21 میں ارشاد فرمایا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تو جب اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنا ایسا عظیم رسول ہمیں عطا فرما دیا کہ جس کی حیات طیبہ کا ہر گوشہ ہمارے لیے نمونہ عمل ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم انہی کی اتباع میں اور انہی کی پیروی میں اپنی زندگی کو گزاریں، اور ان کی اتباع کو اور ان کی پیروی کو اپنے اوپر لازم اور ضروری سمجھیں، تاکہ ہماری زندگی کا ہر گوشہ سنور جائے اور ہمیں دارین کی برکتیں نصیب ہوں۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طرز عبادت پر عبادت کرنا ہی اتباع سنت کہلاتا ہے، بلکہ ہر کام میں ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ کام کس طرح سے فرمایا ہے، اور پھر اس کام کو اس طریقے سے کرنا اتباع سنت کہلاتا ہے۔ یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، آپ صلی اللہ تعالی وسلم کا سونا جاگنا، خرید و فروخت، اور اس طرح کے ڈھیروں ایسے کام ہیں کہ جن میں ہم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اتباع سے نور حاصل کر سکتے ہیں، روشنی حاصل کر سکتے ہیں۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے دل میں اتباع سنت صلی اللہ علیہ وسلم کا جذبہ پیدا کریں، اور پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزاریں، تاکہ ہمیں دارین کی برکتیں نصیب ہوں۔ آج ہم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے سونے اور جاگنے کے حوالے سے ذکر کریں گے کہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کس طرح سے سوتے تھے اور کس طرح سے آپ بیدار ہوتے تھے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے سونے اور جاگنے کے حوالے سے متعدد روایتیں ملتی ہیں، ان میں سے چند ایک ذکر کی جا رہی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم سنت سمجھ کر اسی طرح سے سونے اور جاگنے کی کوشش کریں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے سونے کا طریقہ کیا تھا؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام جب لیٹتے تھے تو اپنے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر اپنے دائیں رخسار کو رکھتے تھے، اور کروٹ لے کر قبلہ کی طرف منہ کر کے آپ آرام فرماتے تھے، اور جب سونے لگتے تھے تو یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم بسمک اموت و احیا، کہ جس کا مطلب ہے اے اللہ میں تیرے نام سے جیتا ہوں اور تیرے نام سے مرتا ہوں۔ یقیناً ایک مسلمان کا، ایک مومن کا یہی عمل ہونا چاہیے کہ اس کا جینا اور مرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے ہی ہو، اور اس دعا کا مفہوم اور اس دعا کا مطلب بھی یہی ہے۔ اور جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام بیدار ہوتے تھے تو دعا پڑھتے تھے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، کہ تمام تعریفیں اس رب قدیر کے لیے ہیں کہ جس نے ہمیں مارنے کے بعد پھر زندہ کیا اور پھر اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک پیاری سنت یہ بھی ہے کہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام رات کو سونے سے پہلے بھی مسواک کا استعمال کرتے تھے، اور جب صبح کو اٹھتے تھے تو اٹھتے ہی سب سے پہلے مسواک کیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب سونے کا ارادہ کرتے تو مسواک اپنے سرہانے رکھ لیتے، پھر جب بیدار ہوتے تو سب سے پہلے مسواک کرتے۔ مسند امام احمد بن حنبل کے اندر اس روایت کو ذکر کیا گیا۔ پیارے مسلمانوں، مسواک حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی نہایت ہی پسندیدہ سنت ہے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام جب بیدار ہوتے تو سب سے پہلے مسواک کیا کرتے تھے۔ یہ میرے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی پیاری سنت ہے۔ اٹھتے ہی مسواک کرنے کے بہت سارے دینی بھی فوائد ہیں اور دنیاوی بھی فوائد ہیں۔ دینی فوائد میں سے یہ کہ ایک تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ سنت ہے، اس پر عمل کرنے سے اجر و ثواب ملتا ہے، اور دنیاوی فائدہ، دیکھیے دنیا کے فائدوں میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ رات بہت زیادہ لمبے عرصے تک منہ کا حرکت نہ کرنا، اور اس وجہ سے
دانتوں پر، مسوڑوں وغیرہ پر کچھ میل وغیرہ جم جاتی ہے، اور صبح اٹھتے ہی جو کوئی مسواک کرتا ہے تو یہ میل وغیرہ یہ ختم ہو جاتی ہے۔ پیٹ کے بل سونے سے، لیٹنے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے ایک شخص کو پیٹ کے بل اوندھا لیٹا ہوا دیکھا تو آپ نے فرمایا لیٹنے کا یہ طریقہ اللہ کو ناپسند ہے۔ سنن ترمذی شریف کی یہ حدیث ہے۔ اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے، میں پیٹ کے بل لیٹا ہوا تھا، آپ نے قدم مبارک سے مجھے ہلایا اور فرمایا یہ دوزخیوں کے لیٹنے کا طریقہ ہے۔ حضور جان رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کے پیارے دیوانوں، پیٹ کے بل لیٹنے کے دینی اور دنیوی نقصانات ہیں۔ دینی نقصان کیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس طریقے سے لیٹنا اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، اور دوسری بات میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی کہ یہ پیٹ کے بل جو لیٹنا ہے یہ دوزخیوں کے لیٹنے کا طریقہ ہے۔ اور دنیاوی نقصان کیا ہے کہ جب بندہ پیٹ کے بل لیٹے گا، پیٹ کے بل سوئے گا تو پیٹ دب جاتا ہے، اور بد ہضمی اور پیٹ کے بہت سے امراض کا خوف ہوتا ہے۔ اور اگر اس سنت مبارکہ پر عمل کر لیا جائے جو میرے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، جو طریقہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیٹنے کا ہے، تو اس سے ہمیں دنیا کا بھی فائدہ ہوگا کہ اس طرح کے امراض سے، بیماریوں سے نجات ملے گی، اور دوسرا سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے اجر و ثواب بھی ملے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہونے کے بعد دونوں ہاتھوں سے چہرہ اور آنکھیں ملتے۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب نیند سے بیدار ہوتے تو اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنی آنکھوں کو اور اپنے چہرے کو ملتے تھے، اس طرح سے اپنی آنکھوں کو اور اپنے چہرے کو یوں ملتے تھے۔ یہ بھی میرے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری سنت ہے۔ پیارے مسلمانوں، جب بندہ بیدار ہوتا ہے، جب جاگتا ہے، نیند سے اٹھتا ہے، تو فطرتاً اس کی آنکھوں میں کچھ نیند باقی رہتی ہے، اور بعض اوقات بندے کو مزید سونے کی خواہش ہوتی ہے، جسم میں سستی باقی رہتی ہے۔ اگر میرے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی اس پیاری سنت پر عمل کر لیا جائے تو اس سے ایک تو سنت پر عمل کرنے کا اجر و ثواب، اور دوسرا یہ کہ اس طرح سے اپنے چہرے اور آنکھوں کو ملنے سے اس کی آنکھوں سے جو نیند کا خمار ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور اس کے جسم کے اندر ایک چستی پیدا ہو جائے گی، اس کی صحت کے اندر، اس کی طبیعت کے اندر ایک نشاط پیدا ہوگی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم پیارے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کی اس پیاری پیاری سنت پر بھی عمل کریں۔ اس کے علاوہ بھی اور بہت ساری سنتیں ہیں، بہت سارے ایسے کام ہیں جو حضور نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیے ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم وہ تمام کام سیکھیں اور ان کے مطابق ہی اپنا سونا جاگنا کریں، تاکہ ہماری دنیا کو بھی برکتیں نصیب ہوں اور ہماری آخرت بھی سنور جائے۔ یقیناً اتباع رسول صلی اللہ تعالی وسلم میں ہی دونوں جہاں کی ہماری فلاح ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ عالی میں دعا ہے کہ وہ رب قدیر اپنے حبیب کے صدقے سے ہم پر کرم فرمائے۔